کہ تقلید کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں من کان من الفقهاء صائما لنفسه حافظا لدینه مخالفا عن الهوى مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. من کان من الفقهاء، فقہاء میں سے جو لوگ بھی اپنے نفس کے مخالف ہیں، من کان من الفقهاء صائما لنفسه حافظا لدینه، اپنے دین کے محافظ ہے، حافظ دین ہے، مخالفا عن الهوى ہو، اپنی خواہشات نفس کے مخالف ہے، مطیعا لامر مولاه، اور پھر فرمایا کہ ایک اور شرط کہ اپنے مولا کے امر کے جو مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، ایسے علماء، ایسے فقہاء، فللعوام ان یقلدوہ. اور پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کو ایسے علماء نظر آ جائے تو عوام کو چاہیے کہ ان یقلدوہ، اس کی تقلید کرے، اس کی پیروی کرے، ان کے فتاویٰ پر عمل کرے. ضروری ہے. بعض اوقات کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ علماء کی آپ تقلید کرتے ہیں، مجتہدین کی آپ تقلید کرتے ہیں، اور تقلید کے بارے میں کہیں پہ نہیں ملتا. امام عسکری علیہ السلام کا یہ فرمان دیکھ لو کہ امام علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیا ان یقلدوہ، کہ عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کرے. کس کی تقلید کرے؟ کہ جو خواہشات نفسانی کا مخالف ہو، جو اپنے امر مولا کا مطیع ہو، اور جو عالم ہو، فقیہ ہو، تو اس کی آپ کو اطاعت کرنی ہے، اس کی آپ کو پیروی کرنی ہے، اس کی آپ کو تقلید کرنی ہے. اور اس کے سوا ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں بچتا ہمارے پاس. آپ کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے تقلید کے، سوائے مجتہد کے فتویٰ پر عمل کرنے کے. آپ جب مجتہد کے فتویٰ پر عمل کرتے ہیں، یہی مجتہد آپ کو اس راستے اور اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مقام ہے. کیونکہ یہ مجتہد اپنی طرف سے کوئی فتویٰ بیان نہیں کرتے، مجتہد اکرم اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں دیتے، بلکہ یہ تو قرآن و سنت کی طرف سے جو حکم صادر ہوا ہے معصومین علیہ السلام کی طرف سے، وہی حکم آپ کو ہمیں بتاتے ہیں اور فتویٰ کی شکل میں ہمارے پاس موجود مسائل ہمیں پیش کرتے ہیں. کتنی محنت کرتے ہوں گے ایک ایک فتویٰ کے لیے. فرض کر لیں وضو کا طریقہ جو ہے، جس کے بارے میں آپ مسا کو ہی دیکھ لیں. اب سر کا مسا کرتے ہیں، سر کی مسا کے بارے میں ایک مجتہد کتنی تحقیق کرتا ہے، قرآن کو دیکھتا ہے، حدیث کو دیکھتا ہے، روایات کو دیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تفسیر کو دیکھتا ہے، اس کے ساتھ راویوں کو دیکھتا ہے. اتنی تحقیق کرنے کے بعد مجتہد ایک فتویٰ دیتا ہے. اور پھر مجتہد اگر رہبر معظم جیسے ہو، آیت اللہ سید علی خامنئی جیسے مجتہد ہو، کہ جو جامع الشرائط مجتہد ہونے کے ساتھ ساتھ ولی فقیہ بھی ہیں، ولی فقیہ کا مقام بھی جو حاصل تھا، تقویٰ کے عظیم درجے پر بھی جو فائز تھے، علم کے عظیم درجے پر، علم کے عظیم مقام پر بھی جو فائز تھے، کہ جنہوں نے اپنی جان تک دے دی. اس طرح کی بہت سے علماء ہیں. ایک رہبر معظم نہیں ہے آیت اللہ سید خامنئی جیسے، بہت سے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے تمام جو بھی مجتہدین ہیں وہ سب رہبر معظم کی طرح ہیں. آیت اللہ سیستانی کو دیکھ لیں، آیت اللہ بشیر رشید کو دیکھ لیں، آیت اللہ عظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کو دیکھ لیں، یا آیت اللہ عظمیٰ بہجت کو دیکھ لیں. سب اپنی اپنی مقام اور بلند مقام و مرتبہ رکھتے ہیں. اور رہبر معظم کی شہادت ابھی حال ہی میں واقع ہوئی ہے، آپ سب جانتے ہیں. رہبر معظم روزہ کی حالت میں تھے. رہبر معظم ماہ مبارک رمضان میں ان کی شہادت واقع ہوئی، اور امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے جب کہا گیا کہ آپ باتوں پر آ جائیں، آپ ہماری باتیں مان لیں، لیکن رہبر معظم نے ان کی باتیں نہیں مانی. کیوں نہ مانی رہبر کو؟ اس لیے کہ رہبر مولا حسین علیہ السلام کے فرزند تھے. مولا حسین علیہ السلام نے اس طرح فرمایا تھا یزید کہ مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا. اسی طرح رہبر معظم نے جھٹلا دیا، وقت کے یزید کو ٹھکرا دیا، اس کی باتوں میں نہ آئے. رہبر معظم اور نے بتا دیا کہ میں کبھی بھی تجھ ملعون کی بات نہیں مانوں گا. اگر جو میرا سر طرف ہو جائے، اگر جو میری جان جاتی ہے تو چلی جائے. اور رہبر معظم نے ایسا ہی کیا. اور آج بھی آپ دیکھ لیں ایران میں جو جنگ جاری ہے، ایران حالت جنگ میں ہے اس وقت. ایران میں جنگ جاری ہے، وہ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے کہ وہ حکم کے سامنے نہیں جھک رہے ہیں، ٹرمپ ملعون کے حکم کے سامنے نہیں جھک رہے. اور اسی طرح وہ یزید وقت کے سامنے نہیں جھک رہے ہیں، اس کی باتوں کے سامنے نہیں جھک رہے. تو ایسے مجتہد ہوتے ہیں. آج کا ایک بندہ کہ جسے اپنا ہی علم نہیں ہے، وہ آغا خامنئی کے بارے میں باتیں کرے، آغا سیستانی کی مخالفت کرے، تو یہ زہر بھی دیتا. آپ کو چاہیے آپ مجتہد کی تقلید کریں، ان کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں. اور ساتھ ہی ساتھ بولا امام مہدی علیہ السلام صلوات محمد امام علیہ السلام کی جو توقی جو خط جو کتابوں میں موجود ہے، اس خط میں بھی یہی حکم ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثُنَا
فإنهم حجتی علیکم وانا حجت اللہ، کہ حوادث زمانہ میں ہمارے راویان حدیث یعنی فقہا کی طرف رجوع کرو۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو چاہیے کہ اس زمانے میں کہ جو کہ بہت عجیب و غریب زمانہ ہے، اس میں جو آپ حوادث پیش آ رہے ہیں، جو واقعات پیش آ رہے ہیں، جو مسائل درج پیش ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، ہمارے فقہا کی طرف رجوع کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ، کیونکہ یہ فقہا، یہ مجتہدین حجت علیکم، تمہارے اوپر میری طرف سے حجت ہے، یہ حجت خدا ہے، یہ فقہا حجت خدا ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا فَإِنَّهُ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ، اور میں حجت اللہ، میں اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہوں، اور یہ فقہا تو میری طرف سے تم پر حجت ہے، اس لیے ان کی طرف آپ رجوع کریں، مجتہدین کی طرف رجوع کریں۔ امام زمان علیہ السلام کے نائب ہیں، یہ امام علیہ السلام کے حکم کو عوام الناس تک پہنچانے والے ہیں، ان احکامات پر عمل کریں کہ جو احکامات اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے ہم تک پہنچے ہیں۔ اور پھر امام علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا انظروا الى من كان منكم ممن روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فارضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما۔ امام علیہ السلام نے مجتہدین اور فقہا کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سے جو ہماری حدیث کو روایت کرتا ہے، ہمارے حلال و حرام کو سمجھتا ہے اور ہمارے احکام کو جانتا ہے، اسے اپنا حاکم بناؤ، اسے اپنا مرجع بناؤ۔ اور پھر فرمایا میں نے اسے تم پر حاکم کیا ہے۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ امام علیہ السلام امام زمان علیہ السلام کی غیبت جو ہے، غیبت کے دو دور ہیں، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ، ایک بڑی غیبت ہے اور دوسری چھوٹی غیبت۔ غیبت صغریٰ میں بھی اور غیبت کبریٰ میں بھی امام کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، امام کے احکامات ماننا اور ان کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ ایسے اوقات ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم عام انسان کی طرف رجوع کریں جسے وضو کرنا ہی نہیں آتا، یا ایسے مرجع کی طرف، ایسے مجتہد کی طرف رجوع کریں کہ جس کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو صاف ظاہر بات ہے کہ ہمیں علماء کی طرف، ہمیں مراجع کی طرف اور ہمیں مجتہد کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے، اور اسی میں ہی ہماری کامرانی ہے، اور اسی میں ہی ہماری نجات ہے۔